بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریکال کر دوں کہ لاسٹ ویک میں ویک 13 میں ہم نے کون سے ٹاپک ڈسکس کیے تھے. ہم نے ڈائلاگ کے بارے میں پڑھا تھا اور ڈائلاگ اور انٹرفیس میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے علاوہ دو طرح کے کمیونیکیشنز ہوتے ہیں, ایک ہیومن ٹو ہیومن ہوتا ہے, ایک ہیومن ٹو کمپیوٹر ہوتا ہے. تو دونوں کیسز میں جو ڈائلاگز ہوتے ہیں, جو دونوں آبجیکٹس کے بیچ میں انفارمیشن کی ایکسچینج ہوتی ہے, تو ان دونوں کیسز میں سملیرٹیز کیا ہیں اور ڈفرینسز کیا ہیں, ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے تھے. اس کے علاوہ ایک اچھے ڈائلاگ ڈیزائن کے لیے ہم نے گائیڈ لائنس بھی ڈسکس کی تھی. ایک تھا منیمائزنگ کی اسٹروکس, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ڈائلاگ کو اسپیڈی یا ایکوریٹ بنانے کے لیے آپ کو جو ہیومن کی انٹرونشن ہے تھرو کی بورڈ وہ آپ کو کم کرنا ہوتی ہے. تو ہم نے وہ گائیڈ لائنس پڑھے تھے جن کے تھرو آپ کی اسٹروکس کو آپ منیمائز کر سکتے ہو. اس کے علاوہ ڈیزائن آپ کا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے, اس کی وجہ سے بھی آپ کا ڈائلاگ جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے. تو کنسسٹنسی کے لیے بھی ہم نے بہت سارے گائیڈ لائنس ڈسکس کیے تھے, اور لاسٹ میں تھا میننگ فل کمیونیکیشن. اس کے علاوہ ہم نے ڈائلاگ ڈیزائن کے نوٹیشنز کے بارے میں بات کی تھی, اور ہم نے ایک ٹیکنیک پڑھی تھی اسٹیٹ ٹرانزیشن نیٹ ورک. تو ایگزامپل بھی ہم نے ڈسکس کی تھی. اور اسٹیٹ ٹرانزیشن نیٹ ورک میں ہم نے ایک اور چیز پڑھی تھی کہ آپ کو جو انفارمیشن ڈائیگرام کی فارم میں گیون ہوتی ہے اس کو آپ ٹیبلر فارم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہو. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے یونیورسل ڈیزائن, اور کچھ بینیفٹس آف یونیورسل ڈیزائن ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. اوکے, تو آتے ہیں ٹاپک پر. اس سے پہلے ڈیزائن کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا ہے کہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے, ڈیزائن کے رولز کون کون سے ہیں. اس کے بعد پھر ڈیزائن کے بارے میں ہم نے شنائڈر مین کے اور اکنارمن کے ہم نے پرنسپل ڈسکس کیے تھے, اور لاسٹ میں ہم نے گائیڈ لائنس پڑھی تھی کہ ایز اے ڈیولپر آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ کوئی پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہو. ٹھیک ہے, وہ جو ڈیزائن تھا وہ یوزر اسپیسیفک تھا, ٹاسک اسپیسیفک تھا, یا آپ کہہ سکتے ہو کہ گول اسپیسیفک تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس ڈیزائن کی بات کر رہے تھے تو کسی اسپیسیفک یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہمارا فوکس تھا, یا پھر کسی خاص سچویشن میں یوزر کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے تھے. رائٹ, یہاں جو سچویشن ہے وہ کچھ اور ہے. سب سے پہلے یونیورسل ڈیزائن کو سمجھتے ہیں کہ یونیورسل ڈیزائن کیا ہوتا ہے. دیکھیں جناب, 3 چیزیں ہیں, ایکسیسیبلٹی, انڈرسٹینڈیبلٹی اور یوزیبلٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ڈیزائن یونیورسل ڈیزائن کہلائے گا اگر وہ ایزیلی ایکسیس ہو سکے گا, ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے گا, اور اگر وہ ایزیلی یوز ہو سکے گا یا یوزیبل ہوگا. رائٹ, اوکے, یہ تو تھی کنڈیشنز فنکشنلٹی پوائنٹ آف ویو سے. اب یوزر پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یونیورسل ڈیزائن میں کیا کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں. وہ ڈیزائن یونیورسل ڈیزائن ہوگا جس میں یوزر کی ایج, اس کا سائز, اس کی نالج یا ایبلٹی کی قید نہیں. رائٹ, بلکہ ہر قسم کے جو یوزرز ہیں کافی حد تک اس پروڈکٹ کو یوز کر سکیں گے. ان سمپل ورڈز, اگر کسی پروڈکٹ کا ڈیزائن ایسا ہے کہ تمام قسم کے یوزرز ایج, سائز, ایبلٹی یا نالج والی بات سے بالا تر ہو کے کسی پروڈکٹ کو ایزیلی ایکسیس کر رہے ہیں, ایزیلی انڈرسٹینڈ اینڈ لرن کر رہے ہیں, اور ایزیلی یوزر جو ہے اس پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہے, تو پھر اس ڈیزائن کو بولا جائے گا یونیورسل ڈیزائن. رائٹ, یونیورسل ڈیزائن کو آپ جنیرک ڈیزائن کہہ سکتے ہو, جس کو ہر قسم کا یوزر اپنی ایبلٹی, اپنی ایج وغیرہ کے اکارڈنگ اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. رائٹ, اچھا, یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ یونیورسل ڈیزائن کو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک اسپیشل ریکوائرمنٹ ہے ان فیو یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جن کی یا تو نالج کم ہے, یا ان کا سائز چھوٹا ہے, یا ایج کم ہے, یا زیادہ ہے. رائٹ, بلکہ یہ ایک فنڈامنٹل کنڈیشن ہے ایک اچھے ڈیزائن کے لیے. مطلب اگر کوئی پروڈکٹ کو اگر ہر قسم کے لوگ آسانی سے یوز کر رہے ہیں تو آپ یہ نہ کہنا کہ یہ پروڈکٹ اسپیشلی ان نکمے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. رائٹ, بلکہ یہ اس پروڈکٹ کا پلس پوائنٹ ہوگا. رائٹ, کیونکہ اگر کوئی پروڈکٹ ایسا ہے جو ہر ایج کے یوزرز جو ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں, ہر سائز کے یوزرز کے لیے ہے, کم یا زیادہ نالج والے یوزرز کو بھی وہ ایزیلی ایکسیس یا وہ اس کو یوز کر رہے ہیں یا لرن کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ سب کا فائدہ ہے. رائٹ, ہر کسی کو بینیفیشیل ہے یہ پروڈکٹ. رائٹ, ان سمپل ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل ڈیزائن ہی بیسٹ ڈیزائن ہوتا ہے. اب کچھ ایڈوانٹیجز پڑھتے ہیں یونیورسل ڈیزائن کے, کہ اگر آپ کسی پروڈکٹ کا ڈیزائن جنیرک رکھتے ہو تو کیا کیا فائدے آپ کو حاصل ہوں گے. رائٹ, پہلا ہے بینیفٹس ٹو انڈیویجول, بینیفٹس ٹو سوسائٹی, تھرڈ ہے بینیفٹس بزنس بینیفٹس, اور لاسٹ ہے لیجسلیشن اینڈ اسٹینڈرڈس.
اب یہ سارے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، رائٹ؟ سو پہلا ہے بینیفٹس ٹو انڈیویجول. دیکھیں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے ڈگری آف ڈیفیکلٹی کا، رائٹ؟ کہ کسی یوزر کو کتنی ڈیفیکلٹی پیش آ رہی ہے کسی پروڈکٹ کو یوز کرتے ہوئے. تو ڈگری آف ڈیفیکلٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثلاً کچھ لوگوں کی لائف جو ہے نا وہ جنت ہوتی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ بہت آسانی سے پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پروڈکٹ کے تمام فیچر سے تھوڑا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پروڈکٹ کے کچھ فیچر سے مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو پروڈکٹ کے کچھ فیچرز ایزی ہوتے ہیں اور کچھ فیچرز میں ان کو مسئلہ ہوتا ہے، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی لائف جھنڈ ہوتی ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، یا وہ جو یوزر ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اس پروڈکٹ کو، رائٹ؟ تو ایز اے ڈیزائنر اگر آپ ڈگری آف ڈیفیکلٹی کی بیس پہ ڈیزائن بناتے ہو تو پھر آپ پھنس جاؤ گے، رائٹ؟ کیونکہ آپ کس یوزر کا خیال رکھو گے؟ یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، رائٹ؟ ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ مسئلہ ہے. سو اس لیے ڈگری آف ڈیفیکلٹی کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیزائن کو یونیورسل رکھو یا جنیرک رکھو. اس سے ہر جو ڈگری آف ڈیفیکلٹی والا یوزر ہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوگا. اوکے جناب، نیکسٹ ہے بینیفٹس ٹو سوسائٹی. دیکھیں ایز اے ڈیزائنر یا ڈیولپر اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ ڈیزائن یا ڈیولپ کرتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ وہ لمبے عرصے تک یوز ہو، وہ سسٹین کرے. اب سوسائٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈسیبل ہیں، مثلاً یا تو کسی کو کوئی خاص سینسری ڈسیبلٹی ہے، مثلاً کسی کی نظر کا مسئلہ ہے، کسی کو ٹچ فیل نہیں ہوتا، کوئی چل نہیں سکتا، کسی کو سنائی کم دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ایسے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ رہی ہے، رائٹ؟ سو ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز کے حامل لوگوں کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو تو وہ صرف ایک ہی طریقے سے، اور وہ ہے یونیورسل ڈیزائن کے تھرو. کیونکہ یونیورسل ڈیزائن سے ہر کوئی ایکولی آپ کے پروڈکٹ کو یوز کر سکے گا، اور وہ ہر کسی کے لیے کافی حد تک ایزی اور سیف بھی ہوگا. نیکسٹ ہے جناب بزنس بینیفٹس. تو کامن سینس کی بات ہے، اگر آپ کا پروڈکٹ ایج اسپیسیفک نہیں ہے، سائز اسپیسیفک نہیں ہے، بلکہ جنیرک ہے، ہر کسی کے لیے یوزیبل ہے، تو ڈیفینیٹلی ہر کوئی اس کو یوز کرے گا. آپ کے کسٹمر زیادہ ہوں گے، کمپٹیٹرز آپ کا کوئی نہیں ہوگا، اور نوٹوں کی برسات ہوگی، اور آپ کا بزنس جو ہے وہ گرو کرے گا. اوکے جناب، نیکسٹ ہے رجسٹریشن اینڈ اسٹینڈرڈس. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس کو آپ ذرا سمجھو. دیکھو لا یا قانون جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، اور ڈیزائن کے بارے میں جو بھی گائیڈ لائنز ہیں یا جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ آپ کا جس پرپس کے لیے آپ بنا رہے ہو ان کے لیے بھی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں وہ گائیڈ لائنز، اور ساتھ ساتھ آپ کا جو پروڈکٹ ہے اس پرٹیکولر ایریا یا اسٹیٹ کے لا کو بھی کمپلائی کرے یا فلفل کرے، اس کے لیے بھی ہوتی ہیں، رائٹ؟ اور جنرلی ایکسیسیبلٹی اور یوزیبلٹی پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. ان دو چیزوں کے بارے میں جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ کافی واضح ہوتی ہیں، رائٹ؟ سو اس لحاظ سے بھی یونیورسل ڈیزائن بیسٹ چوائس ہوتا ہے، کیونکہ یونیورسل ڈیزائن سے ایکسیسیبلٹی اور یوزیبلٹی انشور ہو سکتی ہے. سو تھینک یو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یونیورسل ڈیزائن کا جو بیسک کانسیپٹ ہے، جو بیسک آئیڈیا ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس ٹاپک کو مزید ایکسپلور کرتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.